اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی صلوات پڑھنے کی طاقت آپ کو کربلا والوں نے عطا کی ہے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم عداوتہم الى یوم الدین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناز علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات محمد علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من واپس نہ جائے۔ برادر محترم جناب آفاق مہدی چاون صاحب کے والد بیمار ہیں، دعا ہے صدقہ بار امام چودہ معصومین کا ان کو جلد سے جلد صحت و کاملہ عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے اس ملک پاکستان کو دہشت گردی کے عذاب سے بچا۔ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالدہ من واپس نہ جائے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، پردے والے وارث کا جلد ظہور فرما۔ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کریں، کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، کوئی لمبا چوڑا ذکر نہیں، میں نے صرف اتنا پڑھنا ہے کہ جتنی دیر میں جناب حور مولا حسین کے پاس آقا علیہ السلام ہوا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے۔ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں ایک بار بھی علی پہ، ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، اس شخص کی نماز جنازہ حرام ہے۔ شاباش، مل کے حیدری جیئیں، کیا کہنے، اللہ کرے ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، اس شخص کی نماز جنازہ حرام ہے۔ چلیں 4 مصرے اور سنیں پھر میں اپنی نظم شروع کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جو نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نکتہ بن کے کتاب خدا کی کتاب، جو نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اس کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ جو نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اس کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ اور یہ کائنات بنائی ہی پنجتن کے لیے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے۔ جو نکتہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اس کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ اور یہ کائنات بنائی ہی پنجتن کے لیے، یہ کائنات بنائی ہی پنجتن کے لیے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، کیوں؟ ارے لہو حسین کا خاک شفا میں۔ شاباش شاباش، جیو نہیں بھائی، اللہ کرے ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اسی لیے تو حیدری، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے۔ اچھا نہیں بھائی، ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور
علی اور مولا حسین علیہ السلام کی محبت میں فرق کیا ہے؟ حضور علی اور مولا حسین علیہ السلام کی محبت میں فرق کیا ہے؟ تب رسول اللہ نے فرمایا علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے اور حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے اور حسین کی محبت کے لیے پھر نبی فرماتے ہیں کہ بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا، پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا۔ اور پھر میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جو اللہ سے ملنے جائے عرش پر اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے اللہ خود زمین پر ملنے آئے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کر رہے تھے، اچانک سے حسین بادشاہ آ کر نبی کی پشت پر بیٹھ گئے۔ عرش سے جبرائیل چلے، مسجد نبوی پہنچے، حسین بادشاہ کو کچھ نہیں کہا، سیدھے آئے نمازی کے پاس، کہا اللہ تو فوت درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اترے، جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے۔ نبی نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ، مگر دل میں خیال حسین کا لائے کہ آیا وہ بیٹھے ہیں یا اتر گئے۔ جب نبی نے دیکھا نا کہ حسین بادشاہ پشت سے اتر گئے ہیں، تب اللہ نے کہا تھا اے میرے حبیب عبادتوں کی معراج ہے نماز، اور نماز میں ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج۔ اے صاحب معراج تیری معراج یہی ہے کہ زبان پر ذکر میرا ہو اور دل میں خیال حسین کا ہو، اور دل میں خیال جئیں آپ کے کیا کہنے؟ اے میرے حبیب اے صاحب معراج تیری معراج یہی ہے کہ زبان پر ذکر میرا ہو، زبان پر ذکر میرا ہو اور دل میں خیال حسین کا ہو۔ چلے 4 مصرے یاد آگئے آپ کو سناتا ہوں کہ 1000 سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن 1000 سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن قبر کی رات تک اکبر پہ اس بندے کا احسان ہوگا جسے مصرے سمجھ آگئے اور وہ بولا ہو 1000 سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن 1000 سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مل کے حیدری بتا دیا ہے نبی کے طویل، آپ کے کیا کہنے، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں۔ تو 1400 برس گزر گئے، یزید کا کوئی نام لے نبی پسند نہیں کرتا، برباد ہو گیا تخت و تاج، برباد ہو گئے وہ تخت و تاج جن پر کبھی یزید کو غرور ہوا کرتا تھا، برباد ہو گئی نسل امیہ، برباد ہو گئے یزیدی لشکر، لیکن آج کہیں پر بھی چلے جائیں ہر جگہ حسین حسین کی صدائیں۔ وہ عظیم شاعر مولا کے بہترین شاعر شہید محسن نقوی نے کیا خوب شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، وہ کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین، جو اللہ کرے ہاتھ کسی کا محتاج ہو، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا۔ قیامت تک اس بندے کو دعا کروں گا جو مجھے مصرے کی قیمت دے دے، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں وہ ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ مل کے حیدری، ہر دور کے ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو۔ اچھا رضا مجھے نہیں پتا یہ جتنے عزادار ماتمی چہرے تشریف فرما ہیں ان کے پاس میرے مالک میرے بادشاہ علی کو ماننے کی وجہ کیا ہے۔ میں نے کوئی 2-4 بندوں سے پوچھا کہ بھائی آپ میرے مالک میرے بادشاہ علی کو مان رہے ہیں، وجہ
اس نے کہا جی جنت نہیں لینی، اس کا مطلب جنت کی لالچ میں علی کو مان رہے ہیں۔ بھائی آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اس نے کہا جی دوزخ کی آگ بڑی گرم ہے، آپ دوزخ کے خوف سے علی کو مان رہے ہیں۔ نہیں بھائی، میں نے جنت اور دوزخ کو ایک طرف رکھ کے نا جس وجہ سے اپنے بادشاہ کو مانا ہے وہ وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں، دنیا نے روز، شاباش، دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں، ہم نے ولا علی کی سنبھالی نہ دے سکے، اور ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب وہ کوئی ہماری ماں کو گالی نہ دے، کوئی حیدری، کوئی آپ کے کیا کہنے ہیں، اللہ کرے ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب کوئی ہماری ماں کو، اور جنت کی ٹینشن تو لینی ہی نہیں۔ پریشان بندہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو، اور میں پھر کہہ رہا ہوں بڑے گھاٹی کا سودا کرے گا وہ بندہ جو میدان محشر میں اللہ کو علی دے کر بدلے میں جنت لے لے گا، اور جنت علی کا بدلہ نہیں، اور جنت علی کا صدقہ ہے، جنت علی کا جی ہیں، جنت علی کا بدلہ نہیں، جنت علی کا صدقہ ہے، جنت علی کا بدلہ نہیں، جنت علی کا۔ اور میں کہہ رہا ہوں بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنتے بس 1 سے 2 منٹ اور ممبر بھائی جان کے حوالے، میں کہہ رہا ہوں بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا۔ کیا سلا دیا؟ آگے میں بتا رہا ہوں، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں دل میں علی بھی اور تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی ہے، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی ہے گھر ماتمی ہوا، تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، اور صحرا تم باندھو تو پلو میں تمہیں خود باندھوں، صحرا تم باندھو تو پلو میں تمہیں خود باندھوں، یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر، یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر، اور تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر، اور میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پر لانا اکبر۔ اللہ